بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں استاد الخطباء فخر المقررین عالم اسلام کے عظیم خطیب، عظیم اسلامی مذہبی ثقالت حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا عبد الکریم ندیم صاحب، اس لیے کہ امیر مرکزیہ حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب نے آ کر کے مجلس ذکر کروانی ہے، تو مجلس ذکر کے کچھ آداب، ذکر کے فضائل اور مجلس ذکر کی اہمیت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ابھی خطاب فرمائیں گے استاد الخطباء فخر المقررین حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ عبد الکریم ندیم صاحب، محتمم و مدیر مرکز تربیت المبلغین جامعہ امداد العلوم، صدر المبلغین عالمی مجلس علماء اہل سنت والجماعت پاکستان۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وحلت لی الغنائم وختم بی النبیون وبعثت الى الناس کافہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ومسجدی آخر مساجد الانبیاء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمتا مہدات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لائق سب تعظیم و تکریم، قابل اعزاز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ربیع الاول کے آخری ایام ہیں اور ہمارے ہاں ہر سال ربیع الاول کی مناسبت سے یہ اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ سیرت رحمت للعالمین اور کبھی سیرت خاتم النبیین، مختلف عنوان دیے جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں جن پر گفتگو ہوتی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہ سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں سے پہلی آیت ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن کی سب سے آخری وحی جو حضور پر وصال سے کچھ دن پہلے اتری، احکامات کی تکمیل تو میدان عرفات میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پر ہو چکی تھی، لیکن پھر کچھ آیتیں اور کچھ مرتبہ وحی اس لیے آتی رہی کہ کسی چیز کی تشریح بیان کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے یا کسی حوالے سے رہنمائی کے لیے۔ دین اسلام کی ابتدا ہوئی تھی فاران کی چوٹی سے، جب حضور نے سب کو جمع کر کے کہا تھا کہ میں نے 40 سال بے داغ زندگی گزاری، کیسا پایا؟ تو سب نے حضور کی اس صداقت، دیانت، امانت، شرافت اور عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا واللہ لقد جربناک مرارا ما وجدنا فیک صدقا۔ محبوب بار بار تجربہ کیا ہے، بالتکرار تجربہ کیا ہے، 1000 بار تجربہ کیا ہے، لیکن آپ میں سوائے سچ کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ بولے ہیں تو سچ ہے، دیکھا ہے تو سچ ہے، اشارہ کیا ہے تو سچ ہے،
ادا ہے تو سچ ہے، گفتگو ہے تو سچ ہے، آپ کے تو قدموں سے صدیق تیار ہوتے ہیں۔ یہ وہ ابتدا تھی، رسالت کا اقرار پہلے کروایا اپنی صداقت کا، پھر فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کو ایک مانو کامیاب ہو جاؤ گے۔ درمیان میں 23 سال عہد نبوت ہے، جس میں احکامات، عبادات، معاملات، ایمانیات، اسی طریقے سے اعتقادات، اخلاقیات، آپ اسلامیات، جو بھی احکام کہیں سب نازل ہوتے رہے۔ جب دین کامل ہوا اور حضور پہ آخری وحی آئی تو اس میں بھی وہی 2 چیزیں تھی جو پہلی میں تھی۔ پہلی میں بھی حضور نے پہلے خود کو پیش کیا، پھر رب کی توحید لوگوں کے سامنے رکھی، اور آخر میں رب نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے پہلے نبی کو پیش کیا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پھر خود کو پیش کیا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ میرے نبی کی رسالت کو بھی مانو، میری الوہیت کو بھی مانو، اسی میں تم کامیاب و کامران ہو۔ ظاہراً یہ ایک آیت ہے حضور کی فضیلت پر، اس میں آقا کی پوری سیرت کو جامعیت کے ساتھ قرآن مجید نے جمع کر دیا۔ لقد جاءکم آمد مصطفیٰ، رسول من انفسکم سورت مصطفیٰ، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ سیرت مصطفیٰ، یعنی ولادت، سورت، سیرت، تینوں چیزیں اس ایک آیت میں ہیں۔ جاءکم میں آمد اور ولادت ہے، رسول من انفسکم میں حسن و جمال اور صورت ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں حضور کی ساری کی سیرت کا نچوڑ اور کمال ہے۔ یعنی 3 چیزیں اللہ نے بیان کی، ولادت کو بھی، صورت کو بھی، سیرت کو بھی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ چھوٹا سا اور ملانا چاہتا ہوں۔ ولادت بے مثال ہے کہ جیسی میلاد آپ کی ہے کائنات میں کسی کی نہیں، جیسی پیدائش آپ کی ہے دنیا میں کوئی چاہے بھی صحیح تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ولادت بے مثال ہے۔ صورت پر جمال ہے کہ جتنے حسین، جتنے خوبصورت، جتنے صاحب جمال اللہ نے اپنے پورے خزانہ کائنات میں اپنے محبوب کو بنایا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز رؤوف الرحیم، اس میں حضور کی سیرت کو بیان کیا ہے کہ آپ سیرت میں باکمال ہیں، کہ ایسی کامل سیرت، اکمل سیرت، جامع سیرت، جس کی زندگی کا کوئی آدمی قیامت تک آنے والا محبوب کی سیرت سے کوئی چیز اس سے اخذ کرنا چاہے، اپنی عملی زندگی میں ڈھالنا چاہے، کوئی ایسا عنوان نہیں جس کو حضور نے دنیا میں پیش نہ کیا ہو اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ نہ بنا۔ تو یہ تینوں چیزیں اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمائی۔ ان میں پہلی چیز حضور کی ولادت ہے کہ جاءکم، بے شک آئے تمہارے پاس، رسول من انفسکم، تم میں سے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہے، یہ سب کا اتفاق ہے۔ غالباً اگر وہ روایت شیخ کی ہے تب بھی، اور اگر کسی نے اس میں درج کر دی ہے تو تب بھی، غنیت الطالبین میں صرف ایک روایت ہے کہ حضور کی ولادت 10 محرم کو ہے، اس کے علاوہ کسی نے اس عنوان کو نہیں لیا۔ سب کا اتفاق ہے کہ حضور کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ حضور کی ولادت کا دن سوموار کا ہے، جس کو ہم پیر کا دن کہتے ہیں۔ تاریخیں مختلف لکھی ہیں، کسی نے 2 ربیع الاول، کسی نے 8 ربیع الاول، کسی نے 9 ربیع الاول، کسی نے 12 ربیع الاول، کوئی 17 ربیع الاول۔ اس میں تو اختلاف کیا ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ ولادت ربیع الاول میں ہے اور اسی طریقے سے سوموار کا دن ہے۔
اور شاید یہی حکمت ہوگی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں ہر سوموار یعنی پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ محبوب بہت سارے روزے رکھتے تھے۔ ایام بیض ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ، جمعرات اور پیر کا روزہ، اسی طریقے سے شوال المکرم کے 6 روزے، ایسے عاشورہ کے روزے، یہ روزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ لیکن آپ سے پوچھا گیا، ہر روزے کی اپنی ایک حکمت ہے کہ آقا آپ یہ شوال کے روزے اس کے سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر سوموار کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا فیہ ولدت، اس میں میں پیدا ہوا ہوں، یعنی سوموار کے دن۔ آگے فرمایا فیہ بعثت، اس دن یعنی سوموار میں ربیع الاول میں اللہ نے مجھے اعلان رسالت کے اظہار کا حکم دیا تھا۔ فیہ ہاجرت، جب میں مکے سے ہجرت کر کے نکلا تو سوموار تھا، اور جب میں سفر کر کے مدینے پہنچا تو تب بھی سوموار تھا۔ اور پھر حضور اس انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ جب مجھے اپنی قربت عطا کرے تو تب بھی سوموار کا دن ہو۔ تو اس لیے حضور اس دن اس نیت سے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، رب کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے روزہ صرف صبر بھی نہیں بلکہ روزے کے تعارف میں قرآن نے کہا لعلکم تشکرون، روزہ تم پر ہے۔ تو حضور اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار کیسے کرتے تھے؟ سب کہو روزہ رکھ کر۔ کیسے کرتے تھے؟ یعنی خوش ہوتے تھے کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو حضور اپنی ولادت کی خوشی کیسے کرتے تھے؟ روزہ رکھ کر۔ تو ایک مسئلہ اور بھی یہاں چھوٹا سا سمجھ لیں کہ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ یہ محبوب کی سیرت نے انمول چیزیں سمجھائی ہیں۔ آپ نے اپنی ولادت کی تاریخ متعین نہیں کی کہ فلاں تاریخ کو میں پیدا ہوا، دن متعین کیا ہے کہ سوموار کا دن تھا۔ اس لیے ہر سوموار، آپ میں سے کئی مکہ مدینہ دیکھ کے آئے ہیں، اکثر حاجی عمرے والے بیٹھے ہوں گے، کیا خیال ہے ہر سوموار کو حرم مکہ میں بھی حرم مدینہ میں بھی لمبے لمبے سفرے بچھائے جاتے ہیں، زمزم رکھا جاتا ہے، اجوا رکھی جاتی ہے، اس میں جناب مختلف قسم کی اور نعمتیں اور قہوے اور گہوے، اور پھر لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بٹھاتے ہیں۔ عرب سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں، یعنی وہ ہر پیر کو روزہ رکھ کے حضور کی ولادت کی خوشی کریں۔ ہم کہتے ہیں وہ نجدی ہیں، بے ایمان ہیں، کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم پورا سال چھوڑ کے ایک ولادت کی تاریخ متعین کر کے مسجدوں کو تالے لگا کے چوراہے میں کھڑے ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو عاشق سمجھتے ہیں۔ حضور سے محبت کا صحیح تعلق وہ ہے جو طریقہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، حضور نے اس میں روزہ رکھا ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس دن کو روزہ رکھا کرے۔ باقی تاریخ کا چونکہ تعین سیرت کی کتابوں میں مختلف ہے تو ہمیں اس سے بحث نہیں کرنی کہ وہ کون سا دن صحیح ہے۔ 2 کو آئے تو ہمارے آقا آئے، 8 کو آئے تو ہمارے آقا آئے، 9 کو آئے تو ہمارے آقا آئے، 12 کو آئے تو ہمارے آقا آئے۔ ہمیں تو خوشی ہے کہ ہمارے محبوب آئے، ہمیں اس سے بحث نہیں کرنی، اور نہ اس پر الجھنا چاہیے، نہ اس پر لڑنا چاہیے، نہ اس پر بحث کرنی چاہیے۔ میں ویسے بھی اپنے مرکز سے سب کو محبت کے پیغام دیتا ہوں، تو ایک پیغام اور بھی دے دیتا ہوں کہ ہم 2 طبقے پاکستان میں ایسے ہیں جو فقہ حنفی سے وابستہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ حنفی کے مقلد ہیں، دیوبندی بھی بریلوی بھی۔ اور مولانا عبد الشکور دین پوری کہتے تھے دیوبند بھی شہر ہے، بریلوی بھی شہر ہے، پاکستان سے بہر ہے، یہاں پتہ نہیں کیا چکر ہے، یہ مفت میں لڑتے ہیں۔ میں ان کی بات نکل کر رہا ہوں، تو میں آپ کو اس جھگڑے میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں آپ کو اتفاق کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ بریلوی بزرگوں میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب، جو ان کے ہاں مجدد ملت مانے جاتے ہیں، ان کا ایک رسالہ ہے نطق الہلال۔
ان کی ایک کتاب ہے کئی جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ، اس کی 26ویں جلد میں وہ رسالہ پورے کا پورا موجود ہے۔ نطق معنی ہے بولنا، ہلال معنی چاند، کہ چاند کی تاریخیں بولتی ہیں کہ یہ فلاں تاریخ کو واقعہ ہوا، یہ فلاں تاریخ کو ہوا۔ اس میں انہوں نے اپنے علم کی تحقیق لکھی ہے کہ حضور کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہے، اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ حضور کا وصال 12 ربیع الاول کو ہے۔ تو ہمیں بحث نہیں کرنی کہ کون سی تاریخ ہے کون سی نہیں، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ اور اتفاق اگر کرنا ہے تو پھر یوں کر لو کہ مجدد ملت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو علماء دیوبند کے بڑے ہیں، وہ ان کے بھی سرخیل ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت ان کے بڑے ہیں، یہ ان کے بڑے ہیں۔ انہوں نے اور مولانا ادریس کاندلوی نے دونوں نے اپنی سیرت کی کتابوں میں، انہوں نے نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب میں اور انہوں نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے۔ تو اس میں تو ہم سب کا اتفاق ہے کہ تاریخ کون سی ہے؟ 8 ہے۔ اب 8 کیوں ہے؟ تو یہ میں نے اپنے طور پر دماغ لڑایا، ایک بات اللہ نے دل میں ڈالی کہ 8 کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد حضور کے آنے سے پہلے درمیان میں 650 سال کا فاصلہ ہے، اور اس 6.25 صدیوں میں پوری دنیا میں ضلالت، کفر، گمراہی، بے دینی، خرافات، بدعات، رسومات، رواجات، کعبۃ اللہ میں 360 بت، ایران کا آتش کدا جل رہا ہے، یعنی پوری دنیا کفر کدا بنی ہوئی تھی۔ جہنم کے 8 طبقے ہیں اور 7 طبقے ہیں اور 7 اس کے دروازے ہیں، یہ 7 کھلے ہوئے تھے۔ حضور 8 کو آئے کہ جہنم کے 7 دروازے بند کر کے جنت کے 8 دروازے کھلے۔ یہ حکمت ہو سکتی ہے آقا کی ولادت کی اس تاریخ۔ اور اگر 9 کو آئے ہیں تو تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں تو خوشی ہے کہ حضور آئے ہیں، ہم کیوں کسی سے لڑیں۔ اور اس میں محبت کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں کئی بڑے پرانے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن نے ساری زندگی اسکولوں میں پڑھایا ہے اور گزارا ہے۔ میں تو میرے خیال 5ویں پڑھتا تھا، چھوڑ کے پھر ادھر آ گیا مولوی کے کھاتے میں، اس لیے مجھے انگلش کے کوئی الفاظ بھی نہیں آتے، وہ جتنی اردو آتی ہے وہی سمجھاتا ہوں۔ پرانے زمانے میں ہم وہ گنتی لکھتے تھے، 1، 2، سینکڑا، 1000، 10,000، پھر جناب وہ لاکھ دا لاکھ، پھر ارب دا ارب، خرب دا خرب، نیل دا نیل، پدم دا پدم۔ اب تو وہ بچوں کو یاد نہیں ہوتا، ان کو کہو نا جی 570 لکھو تو کہتے ہیں کیا، پھر ان کو بتانا پڑتا ہے 5 7 0، ہاں اب سمجھ آ گیا۔ 2 اور 2 کتنے ہیں تو کیلکولیٹر کریں گے، یوں کہیں گے اچھا 4، ہاتھ اوپر نیچے لگ گیا تو 10 بن گئے۔ یہ ہمارا علم ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس جدید ترقی سے ہم علم سے محروم ہو رہے ہیں، علم کے قریب نہیں ہو رہے۔ وہ علم والے لوگ تھے جو قبروں میں چلے گئے اور وہ گزر گئے۔ تو وہ جس زمانے میں ہم وہ پڑھتے تھے تو اکائی 1 سے شروع ہوتی ہے، 9 پر ختم ہوتی ہے۔ 9 ایک ایسا عدد ہے جو اکائی بھی ہے، آخری بھی ہے اور بڑی اکائی ہے، یعنی بڑا عدد ہو، اکیلا ہو، آخری ہو، وہ 9 ہے کہ 9 ایک ہے، بڑا ہے، آخری ہے۔ اللہ بھی چاہتے تھے 1 کو بھیجوں، آخری بنا کے بھیجوں، سب سے بڑا بنا کے بھیجوں، تو رب نے اس تاریخ کا انتخاب کیا جو 1 تھی، آخری تھی، سب سے بڑی تھی۔ وہ 9 کی تاریخ ہے، جنہوں نے 9 کی تحقیق لکھی ہے، تو میرا جی چاہتا ہے اس میں حکمت یہی ہوگی۔ یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ مجھے سمجھ آئی کہ اس میں یہ حکمتیں ممکن۔ اور اگر 12 ہے تو پھر اس میں اور کمال ہے کہ ولادت بھی 12 ہے، وصال بھی 12 ہے، آمد بھی 12 ہے، دنیا سے رخصتی بھی 12 ہے۔ اس 12 نے ہمیں ایک سبق سمجھایا۔ آدمی پہ 2 وقت عجیب آتے ہیں جب آدمی رب کو بھول جاتا ہے۔ بہت خوشی مل جائے تو خدا بھول گیا، جب خوشی حد سے بڑھے اور رب بھولے اس کو جشن کہتے ہیں۔ بہت غم آ جائے
اور رب کا خوف یاد نہ رہے اور واویلا شروع کر دے آدمی، اس کو ماتم کہتے ہیں۔ اللہ نے دونوں چیزیں ایک جگہ جمع کر دی کہ ولادت کی خوشی پہ جشن کرنے والے اس دن حضور دنیا سے گئے ہیں، اور جب گئے تھے تو دنیا پہ یہ کیفیت تھی، حدیث کی کتابوں میں ہے قد اظلم المدینہ، پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ عمر ابن خطاب تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے کہ جو کہے گا حضور کا وصال ہو گیا ہے میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ اور سیدہ فاطمہ کہتی تھی سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سدن لیالیا، حضور کی جدائی سے ہم پر جو پہاڑ پڑے ہیں یہ دن پہ پڑتے تو دن بھی رات بن جاتی، اور بڑی عجیب کیفیت تھی۔ عبداللہ ابن عبد رب ایک صحابی ہیں، مدینے سے باہر بکریاں چرا رہے ہیں، اسے جا کے بتایا گیا جس محبوب کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہوں نے اس رحمت کائنات امام الانبیاء نے تو کفن پہن لیا ہے، محبوب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مدینے کی طرف وہ منہ کرتے ہیں، اپنی انگلی اپنی آنکھوں پہ رکھ کے مسل کر کہتے ہیں اللہم اجعلنی ذریرا، اللہ مدینے جا کر حضور کا دیدار کرتا تھا، اب میں مدینے جاؤں محبوب نظر نہ آئے، میری آنکھیں نابینا اندھا کر دے، آنکھ اس دن دینا جب نگاہ کھولوں تو حضور کا چہرہ نظر آئے، دونوں انگلیاں ہٹائیں تو آنکھوں سے نابینے ہو چکے تھے۔ یہ آمد پہ اتنی خوشی نہ کر کہ یہ اس غم کو تو بھول جائے، اور اس پہ واویلا نہ کر، چیخ و پکار نہ کر کہ اس دن صبح بہاراں بھی ہے، اس دن آمد مصطفیٰ بھی ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن کسرا کے کنکرے گرے ہیں، یہی وہ دن ہے جس دن کعبے کے بت آپس میں ٹکرائے، اونھے منہ گرے اور کعبہ بتوں سے پاک ہوا ہے، یہی وہ دن ہے جو جناب شام کے محلات نظر آ رہے ہیں، یہی وہ دن ہے جو پوری دنیا میں ایک بہار آئی۔ توجہ سے بات کو سمجھیں، جن کے پاس سیرت اور مشن نہ ہو وہ قومیں صرف جشن پر گزارا کرتی ہیں۔ عیسائیوں کی ایک مثال دیتا ہوں، عیسائیوں کے ہاں عیسیٰ کا کوئی مشن نہیں، ان کی کوئی زندگی نہیں، ان کے پاس کچھ عیسیٰ کی حیات کے اعمال و احوال محفوظ نہیں، وہ صرف ایک جشن ہی مناتے ہیں کرسمس ڈے، اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو خوش کر دیا۔ اور جن کے پاس پوری سیرت ہو ولادت سے لے کر وصال تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر فجر تک، کھانے کے طریقے، پینے کے طریقے، سونے کے طریقے، اٹھنے کے طریقے، آنکھوں میں سرما ڈالنے کا طریقہ، جوتا پہننے کا طریقہ، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ، باہر نکلنے کا طریقہ، پھر اس پوری زندگی میں رحمت کائنات امام الانبیاء نے ایک ایک دعا سکھائی ہو، ایک ایک ادا سکھائی ہو، پانی پینے کے طریقے سکھائے ہوں، دائیں ہاتھ میں گلاس پکڑنا ہے، پانی کو دیکھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کو 3 سانسوں میں پینا ہے، شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے، آخر میں اللہ کا شکر الحمدللہ ادا کرنا ہے، ایک ایک ادا سکھائی گئی ہو تو وہ قومیں صرف جشن نہیں منایا کرتی، وہ اپنے محبوب کی سیرت اور مشن اپنایا کرتی۔ تو ہمارے لیے جو ہمیں پیغام ہے وہ حضور کی سیرت کو اپنانے کا ہے، حضور کی رسالت کو، عملی زندگی کو اپنے اندر ڈھالنے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دن ہیں۔ اور 12 کی ایک حکمت اور بھی عجیب علماء نے لکھی ہے کہ جو پرانے بابے بیٹھے ہیں نا، جن نے پرانی اردو پڑھی ہو یا پرانی عربی دیکھی ہو، تو ہماری کتابوں میں عربی کی یا اردو کی عبارت جہاں ختم ہوتی تھی، یعنی وہ پیرا ختم ہوتا تھا تو اس کے آگے باریک سا 12 لکھا ہوتا تھا۔ یہ 12 کیا ہے؟ ہم نے اپنے استادوں سے پوچھا، استاد جی یہ 12 کیوں لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ علامت ہے حد کی۔ حد کیا مطلب؟ یہ حد عربی کا لفظ ہے، تلک حدود اللہ، اللہ کی حد ہے۔ یہ دیوار مسجد کی مغربی حد ہے، وہ مشرقی حد ہے، یہ اس طرف حد ہے، وہ ادھر حد ہے، ان کو ہم حد کہتے ہیں۔ اس کے اندر مسجد ہے، باہر نہیں ہے۔
تو یہ آقا کے آنے کی حد، وہ جانے کی حد، یہ حدود قیود، محبوب آئے یہ آمد ہے، اس دن گئے یہ حضور کی جدائی ہے۔ اللہ کے محبوب کی درمیانی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، سیرت ہے، نمونہ ہے۔ یعنی آپ نے ولادت سے وفات تک کی اپنی پوری زندگی بطور حد کے پیش کی کہ ان حدود میں رہو گے تو کامیاب و کامران رہو گے، اس حد سے نکل جاؤ گے تو ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان حدود میں ہیں یا حدود کو کراس کر رہے ہیں۔ ان حدوں میں ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ جس کے آنے کی بھی حد ہو، جانے کی بھی حد ہو، زندگی گزارنے کی بھی ایک حد ہو، احکام بتانے کی بھی حد ہو، حلال اور حرام سمجھانے کی بھی حد ہو، وہ نبی ہوتا ہے۔ اور جس کی کسی چیز کی کوئی حد نہ ہو وہ خدا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ حضور کی ولادت جاب، رسول من انفسکم، وہ رسول تم میں سے آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اہل عرب میں آئے تھے، عربیوں کو کہا گیا کہ ہم نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب تمہیں دیا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ انسانوں میں تشریف لائے۔ اور تفسیر معالم التنزیل میں اس کی ایک قرأت، یہ جو قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، بہت اچھا، یہ بچہ ہمارا یہاں بستی درخواست کا ہے، کتنا اچھی تلاوت کر رہا تھا۔ تو ایک قرأت اس آیت کی تفسیر معالم التنزیل میں انفسکم پیش کی بجائے زبر کے ساتھ ہے، من انفاسکم۔ انفس کا معنی ہے تم میں سے، اور زبر کے ساتھ اگر انفس ہو تو اس کا معنی ہے کہ تم میں سے تو ہیں لیکن تم میں سب سے زیادہ نفاست والے، تم میں سب سے زیادہ لطافت والے، تم میں سب سے زیادہ طہارت والے، تم میں سب سے زیادہ پاکیزگی والے، تم میں سب سے زیادہ عظمت والے، تم میں سب سے زیادہ خوبیوں والے، تم میں سب سے زیادہ کمالات والے۔ یعنی انفسکم ہیں تم میں سے، لیکن اپنے آپ پر منحصر نہ کرنا۔ یوں سمجھو نبی کو سمجھنے میں دو طبقوں سے بڑی غلطی ہوئی۔ ایک اس بدبخت کو غلطی ہوئی جس نے حضور کو بھی دیکھا، اپنے آپ کو بھی دیکھا، اور یہ کہنا شروع کر دیا وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہمارے بھی بیوی بچے، ان کا بھی خاندان ہمارا بھی خاندان۔ اس کو غلطی لگی، اس نے کہا شاید ہمارے جیسے ہیں۔ دوسرا اس کو غلطی لگی جس نے اپنی کوتاہیاں اور کمزوریاں تو دیکھی، نبی کی خوبیوں کی طرف جب نظر پڑی تو دیکھا کہ ہم تو بالکل ناقص ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں، اور ہم گناہوں کے پتلے ہیں۔ نبی تو باکمال ہوتا ہے، خدا کا حسن انتخاب ہوتا ہے، صاحب وحی ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے۔ تو کمال انسانیت تو نبوت میں تھی، اس نے خود کو انسان سمجھ کے نبی کی انسانیت کا انکار کیا۔ اس نے بھی نبی کو سمجھنے میں غلطی کھائی ہے۔ اصل یہ ہے کہ من انفسکم، آئے تم میں سے ہیں لیکن انفسکم، تم میں سے تو ہیں مگر تم جیسے نہیں ہیں۔ اپنے آپ پہ منحصر نہ کرنا کہ جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں۔ ساری زندگی حضور کی عام لوگوں سے ممتاز ہے، ولادت سے لے کر وفات تک، وصال تک، حتیٰ کہ آپ اس پر حیران ہو جائیں گے۔ میں اور آپ انسان کل انام ہیں، نبی خیر الانام ہے۔ میں اور آپ ارذل ہیں، نبی افضل ہے۔ میں اور آپ تنزل میں ہیں، نبی ترقی میں ہیں۔ میں اور آپ زوال میں ہیں، نبی عروج میں ہے۔ میں اور نبی آپ بولیں تو منہ سے تھوک نکلے، نبی بولے تو نور کی کرنیں نکلیں۔ میں اور آپ دیکھیں تو نگاہ کہلائے، نبی دیکھے تو انقلاب آئے۔ میں اور آپ چلیں تو چلنا کہلائے، نبی قدم اٹھائے تو شریعت بن جائے۔ میں اور آپ سواری پہ سوار ہو تو حیثیت کوئی نہیں، حضور اگر سواری پہ سوار ہو جائے خدا عرش دکھا دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برابری ہو؟ تم میں سے ہیں، تم جیسے نہیں۔ سوتے میں اور آپ بھی ہیں، آرام رات کو حضور بھی کرتے تھے۔ رب نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
یعنی رب کہہ رہے محبوب کچھ دیر تو سو جایا کرو. کیوں؟ حضرت درخواستی کی بات یاد آئی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت کے صاحبزادے مولانا خلیل الرحمن درخواستی بھی تشریف لائیں، اللہ سلامت رکھے. حضرت حج پر تشریف لے گئے تو وہاں ایک حاجی خلیل ہوتے تھے فیصل آباد میں. ان حضرات کو یاد ہوگا، کوئی پرانا بیٹھا ہے تو اس کو بھی یاد ہوگا. وہ حضرت کے ساتھ بڑی محبت رکھتا تھا. اس نے مجھے یہ خود واقعہ سنایا کہ میں اس واقعے کا گواہ ہوں. وہ فوت ہو گیا. اللہ اکبر. مولانا ضیاء القاسمی نے مرحوم نے مجھے وہ ملوایا تھا. اس وقت وہ ضعیف العمر تھے، ہماری جوانی تھی. اس نے کہا میں تمہیں باب درخواستی کا ایک قصہ سناؤں. مکی صاحب نے وہاں تعارف کرایا کہ حضرت درخواستی میرے استاد ہیں. تو عربی شیخ نے آ کر کہا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، لیکن آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ حافظ الحدیث ہیں اور ہر سوال کا جواب قرآن اور حدیث سے دیتے ہیں، تو مجھے ایک سوال کا جواب دیں. حضرت نے فرمایا پوچھو کیا کہتے ہو. اس نے کہا یہ کعبۃ اللہ کے دروازے دن رات کھلے رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں. مسجد نبوی رات کو بند ہو جاتی ہے. حرم یہ بھی ہے، حرم وہ بھی ہے. اس کو خلیل نے حرم بنایا، اسے تو حضور نے حرم بنایا تھا، وہ کیوں بند ہوتے ہیں؟ حضرت نے یوں کعبۃ اللہ پہ نگاہ ڈالی اور قرآن پڑھا. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حی و قیوم ہے، زندہ ہے اور اپنی قدرت سے پوری کائنات کو اس نے وجود بخشا ہے. قیوم ہے، خود قائم ہے، سب کو قائم رکھا ہوا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. اونگنا اور نیند کرنا یہ کمزوری اور تھکاوٹ کی علامت ہے. جو کمزور ہوتا ہے، تھکتا ہے، جس کو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ سوتا ہے. اور فرمایا رات سونے کے لیے ہے. جو سوتے ہیں ان کے دروازے بند ہوتے ہیں، جو جاگتا رہتا ہے اس کے دروازے کھلے رہتے ہیں. اس عربی نے حضرت کی پیشانی چومی کہ کمال ہے کہ ہر سوال کا جواب قرآن سے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سوئے اس لیے کہ ہم میں سے ہیں. ہم بھی سوتے ہیں، نبی بھی سوتے ہیں، تاکہ امت کو سونے کے طریقے سمجھائے جائیں کہ رات کو بستر پہ آنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، دعا کیا پڑھنی ہے، رات کے معمولات کیا ہیں. لیکن صبح اٹھے اور بغیر وضو کیا اپنے نوافل شروع کر دیے. بلکہ ایک روایت میں ہے عائشہ کہتے حضور نے فجر کی نماز جا کے پڑھائی. تو میں نے پوچھا محبوب روزانہ وضو کرتے تھے، آج وضو نہیں فرمایا؟ فرمایا روزانہ وضو کرتا تھا امت کو تعلیم دینے کے لیے، آج نہیں کیا، ایک عقیدہ سکھانے کے لیے. عقیدہ کیا ہے؟ سویا اس لیے ہوں کہ تم میں سے ہوں. وضو اس لیے نہیں کیا کہ تم جیسا نہیں ہوں. تم سوتے ہو، تمہاری نیند ناقص وضو ہے. میں سوتا ہوں، اٹھتا ہوں، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل خدا کی یاد میں جاگتا رہتا ہے، اس لیے میرا وضو نہیں ٹوٹتا. میں نے جا کے نماز پڑھ دی. پسینہ مجھ کو اور آپ کو بھی آتا ہے، حضور کو بھی آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. میرا اور آپ کا کیا، دنیا کے بڑے سے بڑا پیر ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، کتنا بڑے قابل قدر شخصیت کیوں نہ ہو، پسینے میں بدبو آئے گی. لیکن حضور کے پسینے میں کستوری سے زیادہ خوشبو تھی. سیدہ ام سلیم نے اس کو باقاعدہ کٹھا کیا ہوا تھا اور اہم موقع پر انہیں وہ مختلف خوشیوں پر اسے استعمال فرماتی اور دیتی تھی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سوئے اس پسینہ آیا اس لیے کہ تم میں سے ہیں. جبریل کو پسینہ نہیں آتا، میکائیل کو پسینہ نہیں آتا، اسرافیل کو پسینہ نہیں آتا، انسانوں کو آتا ہے. لیکن میرے آپ کے پسینے میں بدبو ہے، نبی کے پسینے میں کستوری سے زیادہ خوشبو ہے. خوشبو اس لیے ہے کہ تم جیسے نہیں، تم جیسے ہوتے تو بدبو آتی. اور اس کی بہت آسان مثال میں بتایا کرتا ہوں کہ زمزم بھی پانی ہے، آپ کے گھروں میں بھی پانی ہے. یہ پانیوں میں سے پانی تو ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں.
جو خصوصیت اس زمزم کی ہے وہ دنیا کے کسی پانی کی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لیے پیو اللہ اس کو پورا کرتے ہیں، ہر مرض کی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ پانیوں میں سے ہے، پانیوں جیسا نہیں۔ حجر اسود بھی پتھر ہے، آپ کی مسجد میں لگا ہوا بھی پتھر ہے، آپ نے کوٹھیوں میں بھی بڑے قیمتی پتھر لگائے ہوئے ہیں، لیکن اس پتھر کے متعلق کتابوں میں ہے۔ بلکہ ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، تاریخ مکہ المکرمہ مولانا عبد المعبود نے لکھی ہے، جس پہ مولانا غلام اللہ خان کی تقریض ہے، مولانا عبید اللہ انور کی تقریض ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حجر اسود پہ ایک حدیث نقل کی، حضور نے فرمایا لہو عینان، اس پتھر کی آنکھیں بھی ہیں، وَلَهُ لسان، اس کی زبان بھی ہے، وَلَهُ اذنان، اس کے کان بھی ہیں، جو اس کو استلام کرتا ہے اس کا سلام سنتا بھی ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ پتھر سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، پہچانتا بھی ہے۔ پتھری نبی پر یقین نہیں کرتا، نبی نے تو پتھر کے متعلق یہ فرما دیا ہے۔ میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ پتھروں میں سے تو ہے، پتھروں جیسا نہیں۔ جیسے قرآن بھی کاغذ پر لکھا گیا ہے، یہ اشتہار بھی کاغذوں پر چھپے ہیں، دعوت نامے بھی کاغذ پر ہیں، لوگوں کو ہم لیٹر خط لکھتے ہیں تو وہ بھی کاغذ پر ہے یہ بھی بندے کا لکھا ہوا ہے، وہ بھی بندے کا لکھا ہوا ہے، یہ بھی کاغذ پر ہے، وہ بھی کاغذ پر ہے، یہ بھی سیاہی سے لکھا ہوا ہے، وہ بھی سیاہی سے لکھا ہوا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ کاغذ، یہ سب کچھ اپنی جگہ، قرآن کتابوں میں سے کتاب تو ہے، کتابوں جیسی کتاب نہیں، کہ جیسی کتاب اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی ہے، یہ قرآن وہ ہے کہ جس کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے بقا عطا فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ حضرت سید شمس الزمان شاہ صاحب سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، اور حضرت درخواستی رحمہ اللہ کے ابتدائی شاگردوں میں سے تھے، اور حضرت ان کا اس سلسلہ سادات کی وجہ سے بہت احترام فرماتے تھے، اور ان کے متعلق بڑی حسین رائے قائم فرماتے تھے۔ اور شمس الزمان شاہ صاحب کے جو جد امجد تھے یعنی دادا تھے، وہ حضرت گنگوہی کے شاگرد تھے، یہ حضرت شاہ صاحب کے پوتے ہیں، اور ان کی یہاں بہاولپور کے ساتھ ہی خانقاہ ہے، کالا باغ سے ادھر یہ منتقل ہو گئے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں۔ پھر ان کے بڑے بیٹے تھے سید بدیع الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ سجادہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد اب اللہ نے ان کو، وہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے عمر کم ہوتی ہے، لیکن ایک کسی بزرگ کا ایک قول ہے کہ بڑا عجیب ہے کہ بزرگی کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے، عمر کے ساتھ نہیں ہے، بزرگی کا تعلق علم اور خدا کی عطا کے ساتھ ہے۔ مجھے ایک بہت بڑے اچھے آدمی نے بتایا کہ فلاں سلسلے میں میں دعا کے لیے گیا تھا، تو شاہ صاحب نے مجھے درود شریف کا ایک عمل بتایا کہ یہ پڑھتے رہو، زیادہ کثرت سے درود پڑھا کرو، اللہ تمہاری دعا پوری کرے گا۔ ان کے دادے کا ایک مرید ملتان میں رہتے ہیں، خاکوانی فیملی سے ان کا تعلق ہے، میرے بھی وہ دوست ہیں، میں بھی جاتا ہوں ملتان تو سہولت کی جگہ تلاش کرتا ہوں جہاں ناشتہ اچھا مل جائے، جیسے آپ کے پاس ملا تھا، یا رہنے کی جگہ اچھی ملے۔ تو میں نے اس آدمی کو دیکھا رات کو 2 بجے فون کرو، فون اٹھا لیتا۔ میں نے کہا آپ نیند نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جب سے حضرت کی میں بیعت ہوا ان کے دادا کی، انہوں نے مجھے حکمن فرمایا تھا کہ 10 سے 11 ہزار دفعہ یومیہ درود پڑھا کر۔ کہنے لگے رات کو عشاء پڑھ کے عمل شروع کرتا ہوں، فجر کی نماز تک درود بھی مکمل کرتا ہوں، باقی معمولات بھی، پھر نماز پڑھ کے آرام کرتا ہوں، ظہر کے قریب اٹھ کے پھر ظہر بھی پڑھتا ہوں، پھر اپنے دنیا کے کام بھی کرتا ہوں۔ تو یہ نسبتیں بڑی کام کی۔ تو حضرت نے اس جمعہ کے لیے مجھے کہیں حکم فرمایا کہ آپ وہاں آئیں، تو میں نے کہا جی یہ جمعہ آپ مجھے دے دیں، اگلا جمعہ میں آپ کو دے دیتا ہوں،
انہوں نے اس محبت میں مجھے ٹائم دیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبوت کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کی کسوٹی کو مت استعمال کرو۔ نبوت کو سمجھنے کے لیے نبی صاحب وحی ہوتا ہے، اور وحی کو وہم والا نہیں سمجھ سکتا، وحی صاحب وحی ہی سمجھاتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، تو نماز عشاء پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں؟ حضرت خاکوانی صاحب پہنچ گئے ہیں جی، نماز عشاء پہلے پڑھنی ہے بعد میں؟ ٹائم کیا ہے؟ نماز ہوتی کتنے بجے ہیں؟ 7:15۔ حضرت خاکوانی صاحب ججہ عباسیاں کراس کر چکے ہیں، اور میرے خیال ہے کہ 20-25 منٹ ان کو پہنچنے میں لگیں گے۔ 7 بج رہے ہیں، اگر مناسب ہو تو 7:15 تک ہم نماز سے فارغ ہو لیں، کیا خیال ہے بھائی؟ تاکہ اطمینان سے حضرت خاکوانی صاحب کو سنیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ میری باتیں تو پھر آپ ہر جمعے سنا کرتے ہیں، شہر میں بھی، یہاں بھی، مختلف جگہوں پر بھی میں پھر سناؤں گا۔ حضرت شاہ صاحب سے میں کہتا ہوں 2-3 نصیحتیں جو مناسب سمجھیں فرما دیں، اور دعا فرما دیں، ان کی یہ تشریف آوری ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔